میرا جو پیدائش تھی وہ کوئٹہ میں تھی، تو وہاں پہ ایجوکیشن اپرچونیٹیز بہت زیادہ لمیٹڈ تھیں اور میرے پیرنٹس نے بڑی محنت کی. پھر آئی وینٹ ٹو لامز، پھر میں باہر گیا، جاب کی، MBA کیا باہر سے. میں نے اپنی لمز سے بیچلرز کیا. ایک کنسلٹنگ فرم تھی McKinsey اینڈ کمپنی، تو ان کے ساتھ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت کام کیا. پاکستان میں، سعودی عربیہ میں، عمان میں، ابو دھابی میں موسٹ آف دی ایجوکیشن پالیسیز جو بنی، I was very closely involved in all of those policies. بچپن سے ہی تھا کہ ایجوکیشن میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جب پاکستان آئے تو کووڈ بھی آیا ہوا تھا اس وقت، تو تھا کہ کیسے جو ہے وہ ملک میں تعلیم میں کچھ کیا جا سکے. نون جو ہے وہ 2020 میں کووڈ کے بیچ میں پاکستان میں لانچ ہوئی، اور جب ہم نے ریچ آؤٹ کی، ہماری ڈسکشنز ہوئی، تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے پاکستان آنے میں. جو پرابلمس وہ ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں وہی پرابلمس پاکستان میں. بورڈ روم ختم کیا جائے، پروکریسٹینیشن ہوتی ہے، بچے سوچتے رہتے ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے، پڑھائی نہیں کر پاتے، اس کو ختم کیا جائے، اور ٹاپ ٹیچرز کو ہر جگہ ایکسیسیبل کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ شہر کے بچے کے پاس ہی ایک اچھا ٹیچر ہے. تو پھر ہم نے اگست میں اس کو لانچ کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد وی نیور لک بیک. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ نون پاکستان کے جنرل مینیجر ہیں. نون پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا تعلیم میں انٹرسٹ ہمیشہ ڈیولپ رہے. جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، میکنزی اینڈ کمپنی میں بطور کنسلٹنٹ بھی کام کر چکے ہیں، لمز سے اور INCEAD سے گولڈ میڈل بھی لے چکے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نون پاکستان کا مشن اور ویژن کیا ہے، اور یہ بھی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے، اور ان کے فیوچر گولز کیا ہیں. بہت بہت شکریہ عمیر بابر چشتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے MBA کیا بیرون ملک سے، اور بہت اچھے مارکس کے ساتھ آپ کا ایک پورا ایجوکیشنل سفر ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آ کے آپ نے نون پاکستان کے نام سے ایک اکیڈمی لانچ کی، ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم لانچ کیا. اس کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ کیا وہ ایک چیز تھی؟ کیا ڈرائیونگ فورس تھی کہ آپ نے یہ سارا کام سٹارٹ کیا؟ پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے موقع دیا یہاں پہ بلانے کا. جی، میرا جو پیدائش تھی وہ کوئٹہ میں تھی، تو وہاں پہ ایجوکیشن اپرچونیٹیز بہت زیادہ لمیٹڈ تھیں، اور میرے پیرنٹس نے بڑی محنت کی ہمیں پڑھانے کے لیے. والد صاحب گورنمنٹ سرونٹ تھے، بڑی انہوں نے محنت کی، کوشش کی کہ بیسٹ پاسبل ایجوکیشن دی جا سکے. اس کے بعد جو بھی ہوا، پھر آئی وینٹ ٹو لامز، پھر میں باہر گیا، جاب کی، MBA کیا باہر سے. تو وہ سارا ایک ایجوکیشن کی وجہ سے تھا. اور ایجوکیشن کے، اور جب میں نے اپنی لمز سے بیچلرز کیا تو اس کے بعد میں نے ایک کنسلٹنگ فرم تھی McKinsey اینڈ کمپنی، تو ان کے ساتھ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت کام کیا. پاکستان میں، سعودی عربیہ میں، عمان میں، ابو دھابی میں موسٹ آف دی ایجوکیشن پالیسیز جو بنی، I was very closely involved in all of those policies. تو ایجوکیشن نے میری زندگی بدلی، اور میرا یہ بچپن سے ہی تھا جب سے میں کچھ شعور آیا تو کہ ایجوکیشن میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. 12ویں جماعت میں ایک اسکول بھی چلایا روٹری فاؤنڈیشن کے ساتھ غریب بچوں کے لیے. ہم اپنے اسکول میں اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرتے تھے، بچوں کو جا کے دیکھتے بھی تھے. تو پھر یہ ہوا کہ انسان جیسے اپنے کام میں، جاب میں لگ جاتا ہے، پھر باہر پڑھنے چلے گئے تو موقع نہیں ملا کچھ اپنے ملک کے لیے کرنے کا. لیکن کچھ عرصے بعد جب پاکستان آئے تو دیکھا کہ بھئی ملک کے حالات، اور کووڈ بھی آیا ہوا تھا اس وقت، تو تھا کہ کیسے جو ہے وہ ملک میں تعلیم میں کچھ کیا جا سکے. اور کافی بڑے بڑے پلیٹ فارمز تھے، اور سب سے زیادہ جو تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا میں بہت زیادہ گروتھ ہوئی تھی. ہم دیکھ رہے تھے کہ بائیجوز، ان اکیڈمی، جس کے اندر 8 کروڑ بچے جو ہیں وہ ایک آن لائن پلیٹ فارم پہ پڑھ رہے ہیں. تو پھر ایک سعودی عربیہ کی آن لائن کمپنی تھی، تو اس کو پھر ریچ آؤٹ کیا، اور پھر انہوں نے پاکستان میں لانچ کیا. تو یہی پرسنل موٹیویشن تھی، اور کووڈ بھی تھا، تو پھر دیکھا کہ کون سی کمپنی جو ہے جو پاکستان میں امپیکٹ کر سکتی ہے، تو پھر اس کو پاکستان میں لے کے آئے. سر، نون پاکستان کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور اس وقت یہ ادارہ کس کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ بالکل جی،
نون جو ہے وہ 2020 میں کووڈ کے بیچ میں پاکستان میں لانچ ہوئی. اچھا. جون میں میں نے ریچ آؤٹ کیا اور ایک گلوبل کمپنی تھی نون جو کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہی تھی, اور جب ہم نے ریچ آؤٹ کی ہماری ڈسکشنز ہوئی تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے پاکستان آنے میں. وہ بہت سارے پاکستانیوں کو جانتے بھی تھے, بہت سارے پاکستانی انویسٹرز بھی تھے اس کمپنی میں, اس کو شروع کرنے میں بھی تھے. تو پھر جب ہم نے ڈسکشنز کی تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ جو پرابلمس وہ ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں وہی پرابلمس پاکستان میں, کہ جو فوکس ہے کہ پڑھائی کو انٹرسٹنگ بڑھایا جائے, بورڈ روم ختم کیا جائے, یہ جو ایک پروکریسٹینیشن ہوتی ہے, بچے سوچتے رہتے ہیں سارا دن گزر جاتا ہے, پڑھائی نہیں کر پاتے, اس کو ختم کیا جائے. تو جن پرابلمس کو وہ پڑھائی میں فوکس کر رہے تھے اور ٹاپ ٹیچرس کو ہر جگہ ایکسیسیبل کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ شہر کے بچے کے پاس ہی ایک اچھا ٹیچر ہے, گاؤں اور دیہاتوں اور دور دراز کے لوگوں کے پاس بھی اچھی ٹیچر. تو جو چیزیں تھیں جس کے اوپر یہ نون گلوبلی فوکس کر رہی تھی وہی ہمارے پاکستان کی ضرورت تھی. تو پھر ہم نے اگست میں اس کو لانچ کیا اور الحمدللہ اس کے بعد وی نیور لک بیک. ٹھیک ہے سر, اس کا اس وقت ویژن کیا ہے, اس کا پرائمری پرپس کیا ہے, اس وقت یہ کن کن چیزوں پہ فوکس کر رہا ہے؟ بالکل جی, اس وقت نون پاکستان کا جو پرائمری فوکس ہے وہ تو 6 سے 12ویں جماعت کے بچوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ ہے کہ کیونکہ کووڈ میں بچوں کی پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہوا, اسکولز بند رہے, تو ابھی تو یہ فوکس زیادہ میجورٹی فوکس یہ ہے کہ جو ان کی اسکول کی تعلیم ہے وہ یہ اچھی طرح پڑھ لیں. اور اس کی آفٹر اسکول ہوتا ہے, اسکول کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے یہ, لیکن اسکول کے بعد 3 بجے سے رات 10 بجے تک ہماری کلاسز لائیو ہوتی ہیں, اور اس میں جو اسکول میں پڑھایا جانا چاہیے تھا کووڈ میں جب بند تھے, آج کل جو پڑھایا جاتا ہے تو اسی کی ریویژن ہو رہی ہوتی ہے, ٹاپکس کی, پاسٹ پیپرز کی, اور بچوں کو اس وقت ایگزامس کی تیاری کرائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پہ بھی فوکس کرتے ہیں. موٹیویشنل لیکچرز ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹپس ٹرکس اپنی لائف کو کیسے مینیج کرنا ہے, تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. بٹ فوکس یہ ہے کہ جو 6 سے 12ویں جماعت کے بچوں کو جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے وہی ریوائز کرایا جائے اور اس کی تیاری کی جائے اس کے اندر. سر, بچوں کا ایجوکیشن کی طرف انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس نون پاکستان نے ابھی تک کون کون سے لیے ہیں؟ بالکل جی, سوری میں نے پہلے مینشن نہیں کیا, لیکن ایک بہت بڑا فوکس ایریا ہمارا یہ ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ پڑھائی میں بڑھایا جائے. اور بچوں کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے ہم نے 3 چیزیں ڈسکور کی کہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کیا کہ بچے لائیو اور انٹریکٹیو چیزوں کو پسند کرتے ہیں. جتنے بھی آپ پلیٹ فارمز دیکھیں, فیس بک, یوٹیوب, ہر جگہ پہ لائیو پروموٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہماری بھی جو کلاسز ہوتی ہیں وہ لائیو ہوتی ہیں, اس کے بعد ریکارڈنگز بھی اویلیبل ہیں. پھر انٹریکٹیویٹی کہ ٹیچر سے بات کرنا اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا. تو ہماری ٹیچر سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں, جیسے اب یوٹیوب پہ ہمارا یہ لیکچر جا رہا ہے تو ہم لوگوں سے بات نہیں کر سکتے, یوٹیوب کی ایک شارٹ کمنگ ہے. لیکن ہمارے چینل پہ یا ہمارے پلیٹ فارم پہ بچوں سے بات کی جا سکتی ہے اور بچے آپس میں بات کر سکتے ہیں. پھر ہم نے کیا کیا کہ دوسرا, ایک تو اس کو لائیو اور انٹریکٹیو بنایا, دوسرا اس کو فن بنایا کہ گیمز انٹروڈیوس کرائے کہ فزکس سے ریلیٹڈ گیم ہے. آپ کسی کو چیلنج کر سکتے ہو کہ میرے ساتھ آ کے تم یہ سوالوں کے جواب دو, دیکھو کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. یا گیمیفائڈ وے میں ان کو پڑھانے کی کوشش کی گئی, تو اس کو فن بنایا. اور تیسرا اس کو سوشل بنایا کہ ہم نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا بریک آؤٹ رومز کا, جو کہ آپ لوگ کارپوریٹ ٹریننگز بہت کراتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بریک آؤٹ رومز ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے پڑھایا بچوں کو یا آپ تو پروفیشنلس کو, اور پھر ان کو بریک آؤٹ چھوٹے چھوٹے کمروں میں لے کے کہ آپ اس چیز کو ڈسکس کرو. تو ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ٹیچر پڑھاتا ہے, ایک سوال دیتا ہے, ایک کلک کرتا ہے, تو بچے 5-5 کے گروپ میں ہو جاتے ہیں. تو اگر 500 بچے بھی ہیں تو وہ 100 گروپ میں ڈفرینٹ گروپ میں اور وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ ابھی جو ہمارا ریسنٹ جو ہم نے اپنا ڈیٹا دیکھا, ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ 15 to 20% آف دا لرننگ از ہیپننگ تھرو پیئرس. کہ اگر 100 منٹ کی بچہ کلاس لے رہا ہے تو 15 سے 20 منٹ وہ بریک آؤٹ روم میں گزار رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے سے پڑھ رہا ہے. اگر پلیٹ فارم پہ آیا تو وہ ساتھ مل کے کوئز کر رہا ہے, ساتھ مل کے گروپ اسٹڈی کر رہا ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ جو گلوبل ایوریج ہے آن لائن پلیٹ فارمس کی وہ ہے 15 سے 20 منٹ پر ڈے, کہ کوئی بھی بچہ 15 سے 20 منٹ بعد پڑھتا ہے. جو ہماری ایوریج ان سب فیچرز کے بعد ہوئی وہ 78 منٹس پہ, کہ ایوری ڈے 70. خان اکیڈمی جو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے
اس کی ہارورڈ بزنس اسکول میں پیپر شائع ہوا تھا تو اس کی 7 منٹس آئی تھی ایوریج اسٹڈی ٹائم 2019 میں. تو اس لحاظ سے ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ بچے جو ہیں وہ سوشل فیچرز کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں پڑھائی کو. سر آپ نے جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تب سے لے کے اب تک کوئی چیلنج یا کوئی مشکل چیز جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہو وہ کیا تھی؟ جی چیلنجز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو پیرنٹس کو کنونس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بچہ آن لائن بھی پڑھ سکتا ہے, کیونکہ پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں جائیں, اس کی ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ بھائی بچوں کو کہیں لے کے جائیں. تو بچے ہمیں پہلے کہتے بھی تھے کہ جی آپ ہمارے ابو سے بات کریں, ہماری امی سے بات کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ پڑھ نہیں رہے, تم لوگ یہ کیا کر رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آن لائن کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارا جیسے پلیٹ فارم بالکل فری ہے, تو اسی کلاس میں میرے ابو بھی ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. مجھے پتہ تو نہیں چلے گا, انہوں نے بھی وہی ایپ ڈاؤن لوڈ کی دیکھ لیا, اور سب چیز اوپن ہے, کلاس ریکارڈ ہو کے اوپن ہے, لائیو اوپن ہے, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. تو ہمیں اپنی کوالٹی بھی ہائی رکھنی پڑتی ہے. تو اوور ٹائم ہمیں جو ہے پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ملنا شروع ہوئی. لیکن شروع میں بہت زیادہ چیلنجز تھے کہ پیرنٹس ہی بچوں کو منع کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ کیا موبائل پہ ٹائم ضائع کر رہے ہو, اپنی کتابیں کھولو پڑھو. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا ایک چیلنج جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کا, کیونکہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہماری آپ کو پتہ ہے 60%, کوئی میں 65 کہتے ہیں, کوئی 55 کہتے ہیں, پاپولیشن رورل ایریاز میں, اور ان کا بھی تعلیم کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک شہر کے بچے کا ہے. تو ان کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس بہت لمیٹڈ ہے, اور ہے بھی تو وہ 2G 3G ہے, آپ کو پتہ ہے 4G چاہیے ہوتی ہے. حالانکہ ہماری کلاسز میں ہم نے ویڈیو آف کی ہوتی ہے اور بالکل زوم سے 1/3 بینڈ ویڈتھ استعمال کرتی ہے, کہ اس کے باوجود آپ کو ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہے. تو انٹرنیٹ کنیکشن اور انفراسٹرکچر بھی, کہ موبائل ڈیوائسز بھی کافی پینیٹریشن ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی دوسرے ممالک میں ہے. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں ہمیں, کہ ایک تو مائنڈ سیٹ چینج کرنا کہ آن لائن ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے, اور دوسرا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا. سر یوتھ کے پاس ایک چیز کی بہت زیادہ کمی ہے, ڈائریکشن نہیں ہے, ان کو آپ کیا گائیڈ لائنس دیں گے؟ جی بالکل, آپ نے جسے کہتے ہیں کہ پوری نوجوان نسل کی نرو پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ہر کوئی ڈائریکشن مانگ رہا ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ آپ کی فاؤنڈیشن کا کام ہی یہ ہے کہ یوتھ کو ڈائریکشن فراہم کرنا. اس پہ میں بعد میں بھی آؤں گا. ہم نے ایک سروے کرایا, ماشاءاللہ ہمارے 10 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, کہ آپ کا سب سے نون کا امبیسڈر کون ہونا چاہیے, نون کا سب سے زیادہ آپ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں. تو متعدد سرویز میں جو ٹاپ پہ جو نام آیا ان میں سے قاسم علی شاہ صاحب کا نام تھا بائی فار. تو پاکستان کی یوتھ ڈیفینیٹلی لک اپ ٹو ہم. جیسے جہاں پہ آپ نے ڈائریکشن کی بات کی, آئی تھنک یہ بات ہمیں سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ڈائریکشن کی کمی ہے. دوسرا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈائریکشن امپورٹنٹ کیوں ہے. ہم اللہ سے مانگتے بھی اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, کیونکہ اگر میں نے یہاں سے اگر میں نے US جانا ہے تو میں سمندر سے جاؤں گا تو مجھے شاید 30 دن لگے, میں بائی روڈ جاؤں گا تو کوئی 50 دن لگے, بائی ایئر جاتا ہوں تو مجھے 16 سے 20 گھنٹے, ڈپینڈ آن کس. بالکل ایسے کیوں؟ کیونکہ میں بالکل سیدھا جاتا ہوں, اسپیڈ کا بھی فرق ہوتا ہے. لیکن اگر میں گاڑی کی اسپیڈ پہ جو میں جلدی پہنچوں, کیونکہ میری ڈائریکشن بالکل کلیئر ہوتی ہے. سمندر میں آپ نے یوں جانا ہے, سوئز کینال سے نکل کے جانا ہے. تو اگر آپ کی ڈائریکشن لائف میں کلیئر ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہم یہ ڈیفینیٹلی یہ کرتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ فوکس کرتے ہیں. ہمارے ٹیچر صرف ٹیچنگ نہیں کرتے, ہم ان کو مینٹرز کہتے ہیں. وہ مینٹرشپ بھی کرتے ہیں بچوں کی موٹیویشن بڑھاتے ہیں, بچوں کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے پڑھائی میں کس طرح کرنا ہے, آپ نے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے اپنے معاشرے کا ایک اچھا فرد جو ہے وہ کیسے بڑھنا ہے. کیونکہ تعلیم آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم ایک تربیت کے بغیر بہت نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے. تو ہمارے ریگولر موٹیویشنل سیشنز ہوتے ہیں, اور ہم ایکسٹرنل اسپیکرس کو بھی بلاتے رہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے بات کی جائے. اور ہماری جو ٹیم ہے اس کے اندر دنیا کے بیسٹ اسکول سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. میرے علاوہ جیسے ہمارے عبدالاحد ہیں جو ہیڈ آف ایجوکیشن, انہوں نے ہارورڈ سے ماسٹرز کیا ہوا ایجوکیشن میں. اس طرح بہت لوگ ہیں جو ہارورڈ اور بoston اور دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. تو وہ بچوں کی کاؤنسلنگ ریگولرلی کرتے رہتے ہیں. اسٹینفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, MIT سے پڑھے ہوئے ہیں. تو وہ ریگولرلی بچوں کے ساتھ سیشنز رکھتے رہتے ہیں. ہم ان کو کبھی ہم ان کو انفارمل گپ شپ سیشنز کہتے ہیں, کبھی ہم کسی ٹاپک پہ رکھتے ہیں کہ ہاں آنیسٹی یا کسی چیز پہ.
تو آن لائن کا یہ فائدہ ہے کہ بچے جیسے کلاس لیتے ہیں تو ویکینڈس پہ سے فارغ ہوتے ہیں، یا میں ایک وقت میں سب کو بلا سکتا ہوں، ایک بڑا سیشن رکھتے ہیں. میرے اگر 10 کلاسز کے بچے ہیں میتھس کے 9th گریڈ کے، میتھس فزکس کے، تو ان سب کو بلا کے ایک 8-10 ہزار بچوں کے بڑے ہمارے سیشنز بہت انٹرٹیننگ ہوتے ہیں وہ، کہ بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں اور بڑے آنیسٹلی سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ کلاس میں تو بچے تھوڑے شرما جاتے ہیں. آن لائن بچے شرماتے نہیں ہیں، وہ ایگزیکٹ سوال پوچھتے ہیں کہ جی میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ آپ انجینئرنگ کریں، میرا انجینئرنگ میں دل نہیں لگتا، میں کیا کروں. تو ہم یہ بہت زیادہ فوکس ہے ہمارا تربیت پہ. سر گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی آپ کے کن کن پروجیکٹس میں ہیلپ کر رہی ہے؟ جی میں تو پاکستان سے باہر جب رہتا تھا تو ایک ہی چیز وہ سب کہتے تھے کہ پاکستان کتنا برا ہے، 90% آف دا لوگ، کہ گورنمنٹ ہماری کچھ نہیں کرتی اور پاکستان جو ہے وہ کتنی بری جگہ رہنے کے لیے، اس لیے ہم باہر آ گئے. لیکن میں بہت زیادہ سرپرائز ہوا کہ جتنا گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا ایجوکیشن میں. ہم نے جو ہے وہ فیڈرل منسٹری کے ساتھ MOU سائن کیا. انہوں نے ہمارے جو لیکچرز تھے وہ ٹی وی پہ چلانے کے لیے ہم سے لیکچرز لیے، پھر ٹی وی پہ انہوں نے اس کو ڈیسیمیٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے جو فیڈرل بورڈ تھا اس کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کیا کہ آپ ان کا کوشچن بینک اور ان سے ہیلپ لیں، دیکھیں کہ کانٹینٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، امپورٹنٹ ٹاپکس کیا ہونے چاہیے، آپ کا ہم اور کسی طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹیچرس کی آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے. پھر اسی طرح ہم نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی. انہوں نے منسٹر نے خود ٹویٹ بھی کیا پریس کانفرنس میں بھی کہ آپ لوگ نون اکیڈمی پہ پڑھیں، یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اور سب سے اسٹرانگ جو ہماری پارٹنرشپ تھی وہ KPK گورنمنٹ کے ساتھ تھی، کہ وہ بھی ایسے، میں وہ تھوڑی سی سٹوری سناتا ہوں کہ ہمارا فوکس تھا پنجاب اور سندھ پہ شروع میں. تو مجھے ایک دم سے ایک میسیج آیا فیس بک پہ کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. السلام علیکم. میں لیٹ ہو رہا تھا جمعے، میں نے پھر بھی کہا کہ چلیں آپ کر لیں، کون ہیں آپ. تو کال آئی تو کوئی ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی سر میں KPK سے ہوں اور یہاں پہ فیمیلس کے لیے کوئی اکیڈمیز نہیں ہے، اسکول بند ہے، میرے ایگزام ہے 2 مہینے میں، آپ کچھ کریں. میں نے کہا پنجاب بورڈ کی کلاسیں لے لیں یا سندھ بورڈ کی لے لیں. کہتی نہیں سر وہ ڈفرینٹ ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے. میں نے کہا اچھا بیٹا میں دیکھتا ہوں. تو وہ تو میں نماز کے لیے چلا گیا کہ مجھے پھر خیال آیا کہ یار، میں نے کہا بھی ہمارا فوکس نہیں، ٹیچرس کی بھی ٹائم بھی نہیں ہے اور ایگزامس بھی قریب ہیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں ہم نے کچھ کرنا ہے. تو یہ عید سے 1 دن پہلے کال آئی تھی، یا عید کی چھٹیوں سے 1-2 دن پہلے. تو 1 ہفتے میں نا ہم نے کہا کہ سب کی عید کی چھٹیاں بند ہیں اور ہم نے KPK کا بورڈ لانچ کرنا ہے ان کے لیے. اچھا. تو 1 ہفتے میں ہم نے کوئی 500 یا پتہ نہیں 400 ٹیچرس کو انٹرویو کیا اور 1 ہفتے میں ہم نے KPK کا بورڈ لانچ کیا. صحیح. ہم نے کہا اب رسپانس کیسے آئے گا، مارکیٹنگ وغیرہ شروع کی. تو اللہ کی شان مجھے منسٹر صاحب کی کال آ گئی ان کے آفس سے کہ آپ نے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے. میں نے کہا جی ضرور. ہماری میٹنگ ہوئی، 1 ہفتے میں ہم نے MOU سائن کیا. انہوں نے پریس کانفرنسز کی، ابھی انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے ایون DO لیول پہ کہا کہ ہر DO اپنے ڈسٹرکٹ میں بچوں کو نون اکیڈمی پہ رجسٹر کرائے. تو کافی اچھی پارٹنرشپس سو فار اٹ ہیز بین ویری ہیلپ فل. آئی ووڈ ڈیفینیٹلی. سر ابھی ہم نے ڈائریکشن کی بات کی، کلیئرٹی کی بات کی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا اور آپ کو موٹیویشن دی؟ ہبالکل جی، آئی تھنک پہلے تو میرے ماں باپ ہی ہیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. کیونکہ آپ کو ہر کسی کو سیٹ بیکس بھی آتے ہیں، پیئر پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میرے فادر نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اسٹڈیز کے لیے. ہم تینوں بہن بھائیوں کو ماشاء اللہ سارے ہی ایک اچھے مقام پہ ہیں. تو پہلے تو میرے فادر تھے، اس کے بعد میرے ٹیچرس. میں کہتا ہوں کہ ٹیچرز آر لائک اسپرچول پیرنٹس، یہ روحانی ماں باپ ہوتے ہیں. اور ہمارے ٹیچرز نے جس پیار سے ہمیں پڑھایا اور سکھایا، آج بھی کوئی ٹیچر مل جائے تو ہم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں. اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں آیا تو وہ کافی مشکل تھا لمس میں جب آئے تو، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ انسان کو ڈائریکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو. تو وہاں پہ بھی کچھ ٹیچرز بھی تھے اور کچھ ٹرینرز بھی تھے. ایک سلیمان احمد صاحب ہیں، وہ کافی ٹائم لینڈرز کی ٹریننگز کراتے ہیں. تو ان لوگوں سے کافی زیادہ جو ہے وہ ہوپ ملتی. اور اس وقت آج سے 10 سال پرانی بات ہے، اتنا ہمارے پاس تو موبائلز وغیرہ اتنی چیزیں نہیں تھی، لیکن اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب پہ آپ کو کافی زیادہ کانٹینٹ مل جاتا ہے. کچھ ہی لوگ ہیں، قاسم علی شاہ صاحب از ڈیفینیٹلی دا لیڈنگ ون. کچھ لوگ ہیں جو آج کل تو ڈیفینیٹلی قاسم علی شاہ صاحب از دی موسٹ پاپولر ون. اینڈ ہر موقع پہ نا کوئی
مینٹور میری لائف میں رہا, جس کی وجہ سے میں جب بھی تھکتا تھا تو آگے جاتا رہتا تھا. اینڈ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ دا یوتھ ایز ویل کہ اپنا کوئی مینٹر ضرور ان کو رکھنا چاہیے, کیونکہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لینے سے آپ کا بہت زیادہ وقت بچ جاتا ہے ہر شعبے کا, اور ہر شعبے کا الگ مینٹر ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مجھے ریلیجن میں یہ ہیلپ کر رہے ہیں تو شاید وہ مجھے اسٹڈیز میں بھی ہیلپ کر دیں. انہوں نے وہ اسٹڈیز کی ہوئی نہیں ہے آپ کی, اتنی زیادہ وہ ہیلپ نہیں کر سکے آپ کو. شاید آپ کا کوئی بہت تیز دوست ہو یا بندہ, لیکن اگر اس نے ہی از ناٹ میرڈ یا شی از ناٹ میرڈ اور انہوں نے ایک ازدواجی زندگی نہیں دیکھی تو وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے. مجھے جتنی اپنی شادی پہ اچھی ایڈوائس بزرگوں سے ملی وہ کوئی بھی نہیں مجھے دے سکتا تھا. میں کسی عالم کے پاس بھی چلا جاتا تو شاید وہ نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کو پاکستانی کانٹیکسٹ نہیں پتہ کہ بھائی پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس میں کیسے رہتے ہیں, کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں, کیا نہیں کرنی ہوتی. تو وہ آپ کو آئی تھنک ہر شعبے کے لیے اپنا ایک ایکسپرٹ مینٹر رکھنا چاہیے. سر, قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کے ویڈیو لیکچرز بھی ہیں, یقیناً آپ نے سنے بھی ہیں. ان کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہوں گا کہ اللہ ان کو صحت دے, اللہ ان کو لمبی عمر دے, اور اللہ اس میں برکت دے. مسلمان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ برکت ہی ہوتی ہے. اور جو فوکس ایریاز ہے, جیسے ہم نے ڈائریکشن کی بات کی, تو آئی تھنک وہ آپ کو ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ بھئی تعلیم کی طرف فوکس ہے, جو آپ بچوں کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کو اسکالرشپس دینا, جو کہ بیچارے چائلڈ لیبر یا کہیں بھی ضائع ہو سکتے تھے. میں تو اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. اگر وہ اسکول جاتے تو شاید میں اتنا آگے نہ جاتا. میں شاید میرا جی پی اے یا میرا گولڈ میڈل یا اس طرح کی پوزیشنز میں نہ لیتا, کوئی اور لیتا. کیونکہ اگر آپ نارمل ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو 2.5 کروڑ بچے اگر آ جائیں سسٹم میں تو ظاہر سی بات اس میں سے 10% تو مجھ سے آگے ہوں گے یا 5% مجھ سے آگے ہوں گے. تو ایک تو ان کا ایجوکیشن پہ بہت زبردست فوکس ہے. پھر جو انہوں نے صلاح کے لیے جو کام کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی بڑی نیکی. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو انسان جھگڑے پہ ہو اور حق پہ ہو اور چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے بیچ میں گھر کی گواہی دیتا ہوں. اور تو صحابہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر وہ حق پہ نہ ہو پھر چھوڑ دے, کہ میں پھر بھی جنت کے کونے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو میں سوچ رہا تھا کہ جو ان دونوں کو چھڑا رہا ہے تو اس کو تو دونوں گھر مل جائیں گے, پھر حدیث کی روح سے اس کو دونوں گھر مل جائیں گے. تو اس پہ ان کا بہت زبردست فوکس ہے. پھر ایک اچھی بات یہ کہ بے لوث کام کرتے ہیں. بالکل مجھے اتنی ہائی کوالٹی, اگر میں تو کارپوریٹ ورلڈ سے بلانگ کرتا ہوں, اگر میں یہی چیز اپنی آرگنائزیشن میں کراؤں یا کسی اور جگہ پہ لوں تو ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف روپیز آپ کو دینے پڑتے. لیکن یہی کوالٹی کانٹینٹ آپ کو یوٹیوب پہ, ان کی فیس بک پہ آپ کو فری آف کاسٹ ملتا ہے. تو میں تو ڈیفینیٹلی یوتھ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ان کی ویڈیوز دیکھیں, ان کو فالو کریں, ان کی باتوں کو سیکھیں. اب ویورس کو نظر تو نہیں آ رہا, لیکن یہ جو کتابیں اتنی زیادہ جو انہوں نے پڑھی ہیں اور اتنا جو ان کا نالج ہے, میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا کہ یوتھ ان سے بینیفٹ کرے. اور اب جو ہیلتھ پہ فوکس ہے, آئی تھنک ایک چیز جو مجھے جس نے ہیلپ کیا یونیورسٹی کے دور میں وہ ہیلتھ پہ فوکس تھا. میں نے جب اپنی ہیلتھ امپروو کی تو وہ جو مجھ سے 5 گھنٹے مشکل سے پڑھا جاتا تھا تو میں 10 گھنٹے فوکس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتا تھا. بریکس لیتا تھا, آف کورس اس کی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں. تو ماشاء اللہ آپ کا ہیلتھ کا چینل بھی ہے اور بہت زیادہ فوکس ہے ہیلتھ کے. تو میرے خیال میں یہ تینوں چیزیں اگر جیسے ہمارے معاشرے میں آ جائیں, انصاف آ جائے, ایجوکیشن آ جائے, ہیلتھ آ جائے, تو ہمارا معاشرہ کسی بھی معاشرے سے بہتر بن جائے گا. بہت بہت شکریہ عمیر بابر چشتی صاحب, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ نون پاکستان کے پلیٹ فارم کے بارے میں, اس کے ویژن اور مشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.